من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سپریم کورٹ میں تھا دراصل، تو وہاں سے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا، معذرت خواہ۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں۔ یہ گزشتہ سبق ہے جو پچھلی جمعے ہم نے پڑھا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہر آدمی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ وہ اپنی بات ہی کرے گا، جی میرا قصور کوئی نہیں ہے، جی مجھے کسی طرح چھوڑ دی جائے۔ جیسے ہم کسی جگہ جائیں تو ہمیں فکر ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی ہم نے بچانا ہے، اس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ یوم یأتی، ایک دن ایسا آنے والا ہے، کل نفس تجادل عن نفسها، ہر آدمی اپنے بارے ہی گفتگو کرے گا۔ جیسے آج ہم 10 بندے اکٹھے ہوں تو دوسروں کی گفتگو کرتے ہیں، فلاں بڑا چور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، جی اس نے یہ کر لیا۔ یہ دنیا میں ہے کہ ہمیں کو پرواہ نہیں ہے، جہاں جب سامنے آخرت دیکھیں گے ساری چیزیں بھول جائیں گی، ہر آدمی اپنی بات کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ورنہ تو آج کسی کو پتہ چلے کہ میرے بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا اپنی ماں سے اور باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا کہ یار کہیں وہ نہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لیں، کہیں ان کا وبال مجھ پہ نہ پڑ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاتون کی وجہ سے وہ چاروں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس خاتون کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تو نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی حدود کی پابندی نہ کی، جو معاشرے کے اندر خرابی ہیں وہ ساری میں تیری وجہ سے ہوئی، تو وہ خاتون کہے گی، دیکھے گی کہ میرا باپ تو جنت میں جا رہا ہے۔ وہ کہے گا اے الہ العالمین، اگر میرے والد صاحب بچپن میں مجھے یہ باتیں سمجھاتے، بچپن میں ہی بتاتے کہ بیٹا سر ننگے باہر نہیں جانا، کسی غیر محرم کے ساتھ گپ نہیں لگانی، اور کہیں جانا ہے تو کسی کے ساتھ جانا ہے، گھر والوں کے ساتھ، اور جہاں یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے چلے گئے اور گھر والوں نے بھی کہا جی کوئی پتہ نہیں ہمیں تو کہاں گئی ہوئی تھی۔ تو اگر میرے والد بچپن میں ہی میری تربیت کر دیتے تو میں نہ اس طرح ہوتی۔ یہ آج جنت میں جا رہے ہیں اور میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اللہ ظلم کرنے والے نہیں، اس کے باپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا کہ جاؤ بھائی تم ساتھ۔ پھر وہ اپنے بھائی کے بارے میں یہ بات کرے گی، یہ میرا بھائی تھا، بڑا غیرت مند تھا، اگر کپڑے بھی میں استری نہیں ٹھیک ہوتے تھے تو مجھے جھاڑ دیتا تھا کہ بھائی میرے کپڑے تم نے ٹھیک نہیں کیے، میرا جوتا پالش نہیں کیا، لیکن اس نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ بہن آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ یہ اگر سمجھا دیتا تو میں مان ہی لیتی، وہ اس کے بھائی کو بھی ساتھ پکڑا جائے گا۔ وہ یہ بات اپنے شوہر کے بارے میں بھی کہے گی کہ میرے شوہر نے بھی کبھی نہیں مجھے منع کیا کہ یہ غلط کام ہے، اس کے ساتھ ہی تو پھرتی تھی میں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ ساری ڈھانپ لو بھائی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں گھر بیٹھا ہوں میں بات کر لیتا ہوں، تمہیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے شوہر کو بھی ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس پر لعنت ہو۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے اور یہ میری بیوی کے پاس کون آتا ہے، وہ دیوس ہے بھائی۔
اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. پھر وہ اپنے بیٹے کا ذکر کرے گی کہ میں یہ میرا بیٹا تھا, یہ بھی مجھے سمجھا دیتا, اگر کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا تو میں بچ جاتی. اس کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. بھائی یہ مردوں کو حکم ہے یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, لیکن عورتوں کو بھی تو حکم ہے کہ ننگے سر باہر نہ نکلیں. یہ جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. بھائی کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ذمہ دار نہیں. ہم اپنے گھر میں اپنے خاندان کی بچیوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں توفیق نہیں ہوتی انہیں کہنے کی کہ بیٹا سر پہ چادر لے لو یار. ہمیں توفیق نہیں ہوتی انہیں کہنے کی کہ بیٹا یہ آدھے بازو کی قمیض تو جائز ہی نہیں ہے خواتین کے لیے. ہاں خواتین کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں لیکن یہ بازو نہیں نظر آ سکتے. بازو کی کیا بات ہے, وہ تو کندھے بھی تک کپڑا نہیں ہوتا وہاں پر. قرآن کا حکم ہے کہ ننگے سر آپ باہر نہیں نکل سکتی. آپ بتائیے کہ اپنے سروں پر بھی چادر ڈالیں اور اپنے سینوں پر بھی چادر ڈالیں. کیوں اللہ رب العزت نے حکم دیا. بھائی کو حکمت ہوگی تو حکم دیا نا, کہ ایسی حکم دے دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی کی بیوی ہو, وہ کون ہے؟ وہ امہات المومنین ہے, مومنوں کی مائیں ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے گھر پہ آئے, گھر پہ کئی لوگ آتے ہیں, آپ کا پتہ کرنے آئیں گے, کوئی چیز لینے آئیں گے, آپ کسی کو بھیجیں گے کہ چل یار میں تو کام کر رہا ہوں, آپ میرے گھر چلے جائیں. تو بتایا گیا کہ جب وہ آئیں تو آپ ان کو اگر ان سے بات کرنی ہو بے وراء الحجاب, تو پردے سے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرو, سامنے آ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ امہات المومنین کو. اور آگے بات کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایمان لے آئے, جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کل وعد اللہ الحسنی, اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا. یہ وہ ان کے بارے میں حکم ہے, تو ہمارے لیے کیوں نہیں یہ حکم؟ بھائی ہمیں تو اس پہ بدرجہ اولا عمل کرنا چاہیے کہ یار یہ تو اجازت نہیں. اور اگر کوئی خاتون حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد آپ سے بات کرے تو آپ کی بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمیں کوئی مرد کو بات کرے تو ہم بڑے اخلاق سے کہتے ہیں جناب تشریف رکھیں, بیٹھیں جی, کیا پسند کریں گے. خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی آئیں جناب تشریف رکھیں تو کیا پسند کریں. وہ ایک ہی بات بتائے کہ میرا میاں گھر پہ نہیں ہے. بھائی ہاں کوئی عزیز ہے دور سے آیا ہے تو اس کو بٹھا دے کہ جی آپ باہر دالان میں یا بیٹھک میں بیٹھ جائیں. لیکن کیوں شریعت نے کہا کہ نرمی سے بات نہ کرنا, ورنہ تو ہر جگہ شریعت کہہ رہی ہے قولوا للناس حسنا, کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں, نرمی سے بات کیجیے گا. لیکن یہاں عورتوں کے بارے میں تو اللہ نہیں کہہ, اللہ کہہ رہے نہیں نرمی سے بات نہ کرنا. کوئی تمہاری بات میں ایسا لوچ نہ ہو کہ وہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نا منافقت کی, وہ ان کے دل میں خرابی پیدا نہ ہو جائے کہ یار یہ تو خاتون نے بات کی ہے. شریعت نے کتنی چیزیں بتائی آج سے 1500 سال پہلے, اور قرآن میں لکھ دی تاکہ بھائی یہ حکم ہے, اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ عمل نہیں کرو گے تو سوسائٹی بکھر جائے گی. آج دیکھیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کی ماں گھر پہ ہے, وہ کھانا بنائے گی, بچے گھر جائیں گے, خامند ہوگا, بیٹھیں گے, ایک سوسائٹی ایک معاشرہ چلے گا, گھر بنے گا ان کا. یہاں انہوں نے عورتوں کو کام پہ لگا دیا. یہاں بے شمار کمپنیاں ہیں, وہ لڑکیوں کہتی جی لڑکیوں کے لیے ہم نے کام ڈھونڈے ہوئے ہیں, لڑکوں کے لیے کہ جی آپ چکبال چلے جائیں, یہ فلاں ہماری پروڈکٹ ہے, اتنے گاؤں میں وزٹ کریں, وہاں لوگوں کی رپورٹیں بنائیں. اس کا مقصد چیزیں بیچنا نہیں ہوتا, نہ انہیں اس کی ضرورت ہے کوئی. وہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں تاکہ وہ 3-4 بچیاں ہوں گی, 4-5 لڑکے ہوں گے, وہ 1-2 دن ادھر گزار کے آ جائیں گے. یہی ان کا مقصد ہے. ان کا کیا مقصد ہے جہاں پر وہ امریکہ والے بھوکے مار رہے ہیں, یہ جو بنائے بیٹھے ہیں کہ جی فلاں پروڈکٹ ہے, اس میں لڑکیوں اور لڑکوں کو شامل کریں تاکہ وہ پروموٹ کریں ہمارا بزنس. ان کا تو بڑا اربوں کا بزنس ہے. ایک میزائل بناتے ہیں, اس کی قیمت ہی $10 لاکھ ہے. ان کو کیا ضرورت ہے یہ کیل کوک کے بیچنے کا؟ وہ جناب ہمارے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی بچیوں کو ہم بے راہ کر دیں. جب ان کی بچیاں بے راہ ہو جائیں گی تو ان کی مائیں بے راہ ہو جائیں گی, اگلی نسل ہی بے راہ ہو جائے گی. یہ ان کا ایجنڈا ہے. ہمیں سمجھ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں یار وہ ہماری ترقی پہ بڑا خرچہ کر رہے ہیں جی, انہوں نے اتنی گرانٹ دی ہوئی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو کوئی اور حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں آپ نے اس دن آنا ہے جس دن کوئی جان کسی بندے کو اپنا ہی خیال ہوگا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء بھی جب آئیں گے
وہ بھی کہیں گے یا رب سلم، اے اللہ مجھے بچانا. سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زبان مبارک پر ہوگا یا رب امتی امتی. آپ فرمائیں گے امتی امت، اے اللہ میری امت پہ رحم کرنا، میری امت کو بچانا، میری امت کو نہ ہلاک کر دینا. ورنہ تو کسی کی مجال ہی نہیں ہوگا کسی اور کا نام لے لے. اللہ جو کہہ رہے ہیں کسی نے نام ہی نہیں لینا وہاں پر کسی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر جاندار کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیکی کی ہوئی ہے تو نیکی دی جائے گی، برائی کی ہوئی ہے تو برائی کی جائے گی. یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے اتنی نیکیاں کی، کیونکہ فرشتے کا کام صرف یہ ہے لکھنا کہ جی نیکی کی ہے. اس کے علاوہ فرشتہ کچھ نہیں لکھ سکتا. نیت سے بھی فرشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے اس لیے ہم دوسروں پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یار یہ اختیار تو فرشتے کو بھی نہیں، آپ کو کدھر سے مل گیا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کہ آؤ آگے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت تیری نیت یہ تھی، اب اپنے دل میں دیکھ، اس کو نظر آ جائے گا. آج دیکھیں نا جب میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں کہوں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کہتا جی آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہوں گے. ابھی تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں تو تھرمامیٹر اگر بتا دے جی 102 درجے کا بخار ہے تو پھر میری بات تو کوئی نہیں. میں کہوں جی میں ٹھیک ہوں، وہ کہے گا بھائی آپ رہنے دیں، ہم نے اسی لیے تو لگائے ہوئے ہے. وہ ٹیمپریچر گن آج کل ہے نا، کسی اسکول کالج میں جاتے ہیں تو وہ ادھر لگاتے ہیں، آ جاتا ہے جی ٹیمپریچر کتنا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کیسا بندہ جب کھڑا ہوگا اس کا دل بولے گا کہ اس وقت فلاں نیکی، وہ بتائے گا کہ اس وقت ہماری نیت یہ تھی، اس نیکی کے پیچھے نیکی کی تو نیت ہی نہیں تھی، نیت ہی یہ تھی. آپ اللہ تعالیٰ سے نیتوں کو نہ چھپا سکیں گے. اس دن ہر چیز سامنے ظاہر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب. آپ خود ہی پڑھو. کفا بنفسک کا، تو آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے، دیکھ لو. جیسے کسی بندے کو رزلٹ کارڈ آپ دے دیں کہ بھائی یہ رزلٹ دیکھ لیں، آپ کے فلاں سبجیکٹ میں اتنے نمبر ہیں، فلاں میں اتنے ہیں، فلاں میں اتنے، اور دیکھ لو 7 پرچے لگے ہوئے ہیں، کوئی سمجھتے ہو کم نمبر کم ملے ہوئے تو وہ مجھے بتا دو میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں کہ اے الہ العالمین کیلکولیشن کی غلطی ہو گئی ہے، نیکیاں زیادہ تھی برائیاں. بندہ تو بول ہی نہیں سکے گا، اس پہ وہ خوف کی کیفیت ہوگی، بول ہی نہیں سکے گا. ہاں وہ جو نیک لوگ ہوں گے جن کے چہرے پہ نور ہوگا وہ بولیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ نیکیاں ہم نے کی نہیں ہیں. وہ کہیں گے اے الہ العالمین یہ میرے جو نامہ اعمال میں جو 3000 حج لکھا ہوا ہے، میں 3000 حج تو کر ہی نہیں سکتا تھا، میری تو عمر ہی 60 سال تھی. یہ جو 2 لاکھ روزے رکھے ہوئے ہیں اگر میں ساری زندگی بھی روزے رکھتا تو نہیں رکھ سکتا تھا. یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تیری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا تھا. تو گناہگار تھا مگر تو نے جب توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو پھر ہم نے تمہاری نیکیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، ان تمام گناہوں کو ہم نے نیکیوں سے بدل دیا. پھر جس کو تو نے دین کی دعوت دی، جو تیری وجہ سے حج پہ چلا گیا، جو تیری وجہ سے نماز پہ آ گیا، جو تیری وجہ سے جس نے روزہ رکھا، تیری وجہ سے جس نے قرآن پڑھا، ان کو بھی میں نے اجر دیا. مگر صدقہ جاریہ کے طور پہ تم کو بھی میں نے اجر دیا، تم کو بھی محروم نہیں کیا. اور ان کے خاندانوں میں جن لوگوں نے 100 سال تک بعد میں بھی عمل کیا وہ بھی اجر میں نے تمہیں دیا. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی واحد ذات ہیں جن کے درجات ہر لمحے بلند ہو رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک مقام دے دیا تو آپ کا وہی مقام نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ کا مقام اللہ کے ہاں ہر لمحے بڑھ رہا ہے، کیونکہ امت میں سے جب بھی کوئی نیک عمل کرے گا اس نیک عمل کے دائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا، تو اس کا ثواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ فلاں. آپ نے خود فرمایا کہ جمعے والے دن میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو آمنا و صدقنا. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے مقام کو بھی ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو پہلے شخص تھے جن کو مدینہ طیبہ بھیجا گیا ان کا نام مصعب بن عمیر تھا، بڑے اعلیٰ نسل کے، بڑی پرسنالٹی. وہ گئے وہاں پر، لوگ مخالف کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بات کر دو. انہوں نے کہا یار میں تو یہ کہتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یار اس نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے تو یہ حکم ہے
نتیجتاً ان کی تعلیم ایسی تھی کہ انصار کے 50-60 گھرانوں میں اسلام پہنچ گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی 100 سے زیادہ گھرانوں میں اسلام پہنچ گیا تھا. اور وہ محنت کس کی تھی؟ مصعب بن عمیر کی. تو قیامت والے دن مصعب بن عمیر کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ وہ اس محنت کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہندوستان میں بھی تو اسلام آیا، چین میں بھی اسلام گیا، دنیا کے ہر خطے میں گیا. تو پہلے دائی تو پھر مصعب بن عمیر ہی تھے نا. اللہ نے کہا کہ اس کا درجہ تو کم نہیں ہوگا، اس کا درجہ تو مسلسل بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا جی میرا وہاں جانے والا ہی کوئی نہیں ہے. جناب آپ مجھے کدھر مدینہ تاجیہ بھیج رہے ہیں؟ میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں. آپ کس کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں؟ میں کس کو دعوت دوں گا؟ کس کو کہوں گا یہ بت کچھ نہیں دے سکتا جس کی عبادت کر رہے؟ آپ کسی دربار پہ جائیں نا آج ذرا دیکھیں مصعب بن عمیر نے کتنی دلیری کا ثبوت دیا ہوگا. کسی مزار پہ چلے جائیں، وہاں جا کر انہیں بتائیں کہ یہ بابا جی مزار والے کچھ نہیں دے سکتے، ان کی قبر پہ ہاتھ نہ کھڑا کرو، ان کی قبر پہ سجدہ نہ کرو، ان کی قبر پہ چادر نہ بچھاؤ، تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا. اگر بچ کر آ گئے تو پھر بتائیے گا کہ جی آپ نے کیسی جرت کر دی ہمارے بابا جی کے مزار کے اوپر کھڑے ہو کر جی کہنے کی. تو وہ تو عرب کے بدو تھے، وہاں وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یار یہ آپ کے جو بت صاحب ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، یہ تو آپ اگر سوال کریں تو آگے سے تمہاری دعا بھی نہیں سن سکتے، یہ تو صرف مٹی کے بت ہیں. اور وہ بزرگ جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ محمد حضرت حبل کو بلا لیں گے، وہ جب بھی مشکل پڑتی مکہ والوں کو حبل کو بلاتے. حبل کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام حابیل تھا، جس کو قابیل نے قتل کر دیا. وہ شہید تھا تو انہوں نے کہا زندہ ہے اس کا بھی بت بنا کے رکھ دیا. تو انہیں بتایا گیا، قرآن نے بتایا کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ایانا یبعثون کہ ہم کس دن قبر سے اٹھائے جائیں گے. جس کو اپنا اتنا بھی نہیں پتا میں نے کب اٹھایا جانا تو وہ میری کیا مدد کر سکتا. مگر آپ اندازہ لگائیں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہیں ان حالات میں بھی جا کر انہیں بتایا، ان کو سمجھایا اور ان کو بات سمجھ آ گئی. ایک پوری جماعت تیار ہو گئی، اور اس جماعت نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک جماعت آپ کو وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم سیکھ لیا دین، ہم نے پتہ چل گیا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ تعلیم تھی جو صحابہ نے آگے پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تمہیں عمل بدلہ دیا جائے گا. لا یظلمون تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ جی فلاں کی ذرا نہیں شامل ہوئی، فلاں نہیں. اللہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اللہ مثال دیتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ ایک شہر کی مثال دیتے ہیں، ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، ایک ملک کی مثال دیتے ہیں. کانت آمنتن، اس بستی میں بڑا امن تھا، اس ملک میں بڑا امن و سکون تھا. مطمئنتن، تمام لوگ بڑے راضی خوشی تھے، بڑے حالات بہتر تھے اس بس شہر کے، اس ملک کے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر طرف سے رزق اس شہر کے اندر اس ملک میں پہنچ رہا تھا. قافلے آ رہے تھے، دیہاتوں سے فصلیں پک پک کر آ رہی تھی. دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو اس ملک میں اویلیبل نہ ہو. چاہے آپ، یہ مثال اللہ نے دی ہے، یہ پاکستان پر بھی فٹ آتی ہے کہ پاکستان ایک ہمارا ملک ہے جس میں ہر چیز افراد کے ساتھ تھی، ہر آدمی کی قوت خرید میں تھی، ہر آدمی خرید سکتا تھا. آپ اپنے بڑوں سے پوچھے، وہ کہتے جی تنخواہ 20 روپے تھی، اس میں بھی پیسے بچ جاتے تھے. اسی طرح ساری نعمتیں تھیں. لیکن پھر کیا ہوا اچانک؟ رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، کہ اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی کہ بھائی امن اور سکون کے ساتھ تو رہ رہے ہیں. نعمت کی ناقدری یہ ہے میں کاروبار کر رہا ہوں، نعمت کی ناقدری یہ ہے کہ میں ایک چیز پہ میرا منافع 10 روپے بنتا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں 20 کماؤں گا. کل ایک دوست میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی ہمارے کسی بندے کو کورونا ہو گیا ہے، وہ آخری سٹیج پہ ہے، اور ایک ٹیکہ کسی نے لکھ کر دیا، وہ ٹیکہ پنڈی میں نہیں مل رہا. میں نے ایک دوست سے کراچی بات کی، اس نے کہا جی اس ٹیکے کی مارکیٹ میں قیمت تو 25,000 ہے، لیکن اس وقت بلیک میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا مل رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ بندے مر رہے ہیں، شاید ٹیکہ لگنے سے بھی وہ نہ بچے.
لیکن یار یہ تو ظلم نہ کرو، جو 25,000 کا تم بیچ رہے ہو اس میں بھی تمہارا 5,000 منافع ہے، لیکن اگر تم کہو کہ یار کیونکہ بندہ مر رہا ہے اور ہم اگر یہی وقت ہے اس سے پیسے لینے کا تو 1,00,000 مانگ لو تو 1,00,000 وہ دے گا، وہ تو جان بچانی اس نے۔ یہ ہے وہ ناشکری جو ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کوشش میں ہے کس طریقے سے اپنے بھائی کی جیب کاٹی جائے۔ بھائیوں کو تو چھوڑ دیں، حکومت بھی جیبیں کاٹ رہی ہے۔ حکومت بھی کہتی ہے جناب اگر آپ 100 یونٹ بجلی جلائیں گے تو 7 روپے بل ہوگا، اگر 110 ہو جائے گا تو بل پھر 9 روپے کا یونٹ ہو جائے گا۔ بندہ پوچھے یار آپ پہلے جو 100 اس کا تو 7 ہی ریٹ لگائیں، اوپر والے 10۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، آپ کہیں چیز لینے جائیں دکاندار سے، وہ کہتا ہے جی 1 درجن کی قیمت میں 100 لگاؤں گا، 2 درجن لے لیں گے تو 150 میں دے دوں گا۔ یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ کون سی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب اگر 100 یونٹ جلائیں گے تو 7 روپے لیں گے، اور اگر 100 سے بڑھ گئے تو پھر سارے کا ریٹ 20۔ یہ تو بدماشی ہے بھائی، یہ تو غنڈہ گردی ہے، یہ تو ظلم کے مردر۔ وہ ریاست جس کو ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں جیسی، ریاست کا کیا کام ہے؟ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ ماں یہ نہیں کہتی کہ نہیں بیٹا تو تیری نظر کمزور ہے اس لیے تجھے آدھی روٹی میں دوں گی، یہ تیرے بھائی اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہے، یہ زیادہ محنت کرتا ہے، اس کو میں کھانا پورا دوں گی نا۔ ماں تو سب کو کھانا کھلاتی ہے، وہ جس کی آنکھیں کمزور ہیں اس کو پہلے کھانا دے گی کہ بیٹا اس کی تو نظر کمزور ہے، اس کو تو پہلے کھانا چاہیے، یہ تو پہلے ہی بیمار ہے۔ یہ کون سی ریاست ہے جو ہم پر مسلط ہے، جو کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب ہم تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم سے تو آپ اتنے پیسے لیں گے۔ ایک جو بیرون ملک ہمارا شہری گیا ہوا ہے، جو صبح و شام جس کی فیملی بچے یہاں رول رہے ہیں، وہ سال وہاں محنت کرتا ہے اور سال بعد گھر آتا ہے کہ چلیں پاکستان جاتے ہیں یار چھٹیاں ہو گئی ہیں، اپنا موبائل ساتھ لے آتا ہے، آتے ہی اس کا موبائل بند ہو جاتا ہے، کہتے جی 40,000 روپے جمع کرائیں تب آپ سم ہم کھولیں گے۔ بھائی اس سم میں آپ نے کوئی تیل ڈالنا ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی بجلی ڈالنی، آپ کہتے جی ہمارا کوئی نہیں، بس ہمیں جو ہمارے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ یار یہ طریقہ ہے ان سے پیسے لینے کا، کہ ہر بندہ آئے گا موبائل ہوگا، موبائل اس کے ادھر بند ہو جائے گا، جب بند ہو جائے گا تو اس سے پیسے لیں، 40,000 دیں، ہم پھر ایک نیا لیٹر ایشو کریں گے، اس کے بعد موبائل کھل جائے گا، مہینے بعد واپس جائے گا، پھر وہاں والوں کو، وہاں والے تو چلے پیسے لے، وہ تو ہمارے لگتے کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں والے پیسے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے ملک میں محنت کر رہا ہے، یہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہم اس سے کیوں پیسے لیں بھائی، وہ نہیں لیتا۔ لیکن یہ ماں جیسی ریاست کہتی ہے جب واپس آئے تو اس سے پیسے لے لو۔ اس کو قرآن نے کہا فکفرت، کہ یہ کفر کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ یار ان سے پیسے کیسے نچوڑے جائیں، ان سے پیسے کیسے لیے جائیں۔ جب ہر آدمی جب یہ سوچتا ہے تو اس بستی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان، اس کے بارے میں سعدی شیرازی نے ایک واقعہ لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نوشیروان شکار کے لیے نکلا، ایک باغ میں پہنچا اور اس نے باغ میں ایک بچی کو دیکھا، اس کو کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ، اس نے کہا چچا جان اگر آپ پسند فرمائے تو میں انار کا جوس نہ پلا دوں آپ کو، اس نے کہا بیٹا پلاؤ۔ اس بچی نے، دیہاتی بچی نے ایک انار توڑا، پختہ انار، اور ایک برتن لے کر اس کے اندر اس انار کو ہاتھ سے نپیڑا، ہاتھ سے نچوڑ کے دیا تو گلاس بھر گیا۔ اب بادشاہ نے اس کو بڑا مزہ آیا کہ اتنا میٹھا انار اور ٹھنڈا، اور ایسے کر کے جیسے افغانستان میں آپ جاتے ہیں نا تو وہاں انار والا یہ نہیں کرتا کہ انار توڑے، وہ انار کو ہاتھ سے رگڑتا ہے، اس کے اندر پائپ لگا کے دے دیتا ہے کہ لو پیو جی، میں نے اس کے اندر ہی جوس ڈال دی ہے۔ وہ ایک تو خود طاقتور ہیں، پھر ان کے انار بھی اسی طرح کی ہے۔ تو اس نے پیا، بادشاہ نے جب آدھا گلاس پیا تو اس نے کہا یار ان کی تو بڑی نظر دوڑائی، باغ اناروں سے بھرا ہوا ہے، اتنے انار۔ اس نے کہا یار اس باغ پہ ٹیکس لگنا چاہیے، یہ تو بڑی موج کر رہے ہیں، یہ بیچتے ہوں گے انار، یار یہ تو بڑی موج کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا ٹیکس نہ لگا دیں ان پر کہ جس کا باغ ہو تو اتنا ٹیکس دے۔ اس کے بعد اس بچی نے پوچھا کہ چچا جان اور پیئیں گے؟ اس نے کہا بیٹا ایک گلاس اور پلاؤ۔ اس نے فوراً دوسرا گلاس نچوڑا، دوسرا انار نچوڑا تو آدھا گلاس بنا، پہلا نچوڑا تھا تو پورا گلاس، دوسرا نچوڑا تو آدھا۔ بادشاہ نے پوچھا نوشیروان عادل نے، اس کا نام ہی نوشیروان عادل، عدل کرنے والا، اللہ نے نام رکھوا دیا کہ اس کے نام کے ساتھ عادل لکھاؤ، کافر بادشاہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ اس نے عدل کی ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا بات ہے، آپ نے پہلا انار نچوڑا، اس میں سے آدھا
गिलास भर गया, आपने दूसरा निचोड़ा था, उसने कहा बादशाह, उसने कहा चचा जान या बादशाह की नहीं, उसे नहीं पता ये बादशाह है। उसने कहा जी या तो बादशाह की नीयत में कोई फतूर आ गया है और हमारे इस रिस्क के अंदर से बरकत खत्म हो गई है। क्या उसने कहा कि जनाब हम मुझे खत अंदेशा है चचा जान कि हमारे बादशाह की नीयत में कोई फतूर आ गया है, इस वजह से यहां बरकत खत्म हो गई है। नौशीरवान ने कहा कि तुमने सही कहा बेटा, मैं ही बादशाह हूं तुम्हारा, और मेरी नीयत में ही फतूर था कि टैक्स लगाया जाए इन पर, बगैर सोचे समझे कि यार ये मेहनत कश हैं, इधर बेचारे अनार बीज रहे हैं, कितने अनार कमाते होंगे साल में, और 3 महीने फसल होनी है, फिर 9 महीने इंतजार करते हैं, इन पे क्यों टैक्स लगाया जाए। तो ये नौशीरवान आदिल था जिसने कहा यार ज़राअत पे टैक्स ना लगाओ यार, इनको ये हमें खिला पिला रहे हैं, इन पे क्या टैक्स लगाना है। तो उसका नाम आदिल पड़ गया। तो जब हुक्मरान को नीयत ये हो, जब हुक्मरान आपके ये सोचें कि यार कहां टैक्स लगाना है, तो रियासत में से फिर चीजों में से बरकत उठ जाएगी, रियासत में चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें मिलेंगी ही नहीं, स्टोर भरे होंगे, आप पे अंदर कुव्वत खरीद ही नहीं रहेगी। ये वो शेख सादी ने किताब क्यों लिखी, शेख सादी से पूछा गया, उसने कहा यार मैंने 25 साल पढ़ा है, 25 साल सफर किया, और 25 साल बाद वो जो कुछ मैंने दुनिया में देखा उसको लिख दिया, ताकि आने वाली नस्लें, और कोई जमाना था वो सादी शिराजी की 2 किताबें थी, वो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी, ताकि वो जो नौजवान नस्ल तैयार हो जाए तो उनको पता चले जब नीयत खराब हो तो चीजें खराब हो जाती। लेकिन फिर हम थोड़े मॉडर्न हो गए, हमने कहा यार अंग्रेजों की और एडिसन की और नेल्सन की बातें सुनाओ, ये शादी शराजी आपने बीच में क्या डाल दिया। वो सादी शराजी की किताबें भी आउट हो गई, वो हिकमत और दनाई की बातें भी खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब उन्होंने उस नेमत की नाशुक्री की तो फिर क्या हुआ, फ़अज़ाक़हा अल्लाह, तो अल्लाह ने उन्हें जायका चखा दिया, अल्लाह ने उन्हें मजा चखा दिया। किस चीज का, लिबासल जूए वल खौफ, उन्हें भूख और खौफ का अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया। उन पर क्या मुसल्लत कर दिया, भूख और खौफ का अजाब मुसल्लत कर दिया। अल्लाह कादर है, आप अपने घर में बैठे हो, चार बार गार्ड खड़े हो, आपके दिल में खौफ आ जाए कि यार किसी वक्त डाका पड़ सकता है, किसी वक्त यार ज़ल्ज़ला भी आ जा सकता है, क्योंकि पढ़ा अखबार में उधर अमेरिका में ज़ल्ज़ला आया पड़ा था, और हो सकता है कोई खुदकश धमाका ही ना हो जाए, जुम्मे का दिन है, तो फिर आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं जब हम किसी को पकड़ना चाहते हैं तो वैसे ही खौफ तारी कर देते हैं, वो मार ही जाता है उधर ही, और जब हम किसी पे राजी होते हैं तो मैदान जंग में भेज देते हैं, उससे परवाह भी नहीं होती कि खौफ किस चीज का नाम है। एक सहाबी थे, उनका नाम था ज़र्रार, उनकी एक बहन भी थी, और ये सहाबी जो ज़र्रार थे ये हमेशा उस जगह जाते थे जहां बहुत ज्यादा घमसान का रन होता, जहां देखते कि दुश्मन का बादशाह वहां खड़ा है, वो कहते मैं वहां जाऊंगा। और जब पहली जंग पर ही गए तो सही लड़ ना सके, क्योंकि वो ऊपर उन्हें पहना होता था लोहे की ज़रा उतार दी, फिर कमीज भी उतार दी। उन्होंने कहा मैं कमीज भी नहीं पहनूंगा। लोगों ने कहा यार को तीर, उन्होंने कहा नहीं यार अब मुझे पता लग गया है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नहीं लगती। और वो हर जंग में ज़र्रार जो थे वो बगैर कमीज की जाके लड़ते थे कि यार अगर मुझे मारना चाहते तो मारो, और हर जंग में जीत जाते। एक दफा दुश्मन का पीछा किया, खालिद बिन वलीद के साथ थे, वो इतना आगे निकल गए कि दुश्मन ने एक जाल फेंक के उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर ले गए। हजरत खालिद बिन वलीद को जब लश्कर वापस आया तो उन्होंने कहा जी ज़र्रार नहीं मिल रहा, तो एक सिपाही ने कहा जी वो फलां इलाके में को 10-15 बंदे थे, उनके पीछे घोड़े पे गए थे। उन्होंने कहा यार फौरन रवाना करो। दस्ता रवाना हुआ तो वो दस्ते में जो लोग थे वो कहते जब तक हम पहुंचते उस फौज के पास जहां ज़र्रार को कैद किया हुआ था, तो एक घोड़े सवार पीछे से आया, उसने हमें भी करास किया और उसने जाकर उन पर हमला कर दिया, और हमसे पहले उसने उसको ज़र्रार को छुड़वा लिया और छुड़वा के साथ ले आया। तो हम बड़े हैरान कि हम 20-25 बंदे यार हम पहुंच ही नहीं सके, ये पत्नी कौन से पीछे से आया। और ये जो शख्स था इसने कमीज नहीं पहनी हुई ज़र्रार ने, और ये जो सवार है इसने मुंह पर भी नकाब पहना हुआ है। तो उसने पूछा कि भाई आप कौन है भाई, नाम क्या है। उसने कहा मैं ज़र्रार की बहन हूं। मैं कौन हूं,
میں زرار کی بہن ہوں، مجھے پتہ ہے یہ میرا بھائی باز نہیں آتا آگے، تو میں آئی ہوئی تھی کہ اگر کسی جگہ پکڑا گیا تو میں جا کر چھڑاؤں گی، چھڑوا کے لے آؤں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا بیٹا زرار ہے اور جس کو یہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہوئی ہے، جو ایک عام دستے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ یہ جب لوگ صاحب ایمان ہو تو اللہ قوت عطا کر دیتے ہیں، مگر اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر بچیاں ٹک ٹاک ہی بنائیں گی، جب ٹک ٹاک بنائیں گی پھر جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ، پھر تو ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں نا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی بچیوں کی تربیت کی کہ بیٹا یہ ٹک ٹاک بنانا تو آپ کا کام نہیں ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ٹک ٹاک بناؤ گے تو ہم آپ کو 6 روپے یا 16 روپے دیں گے؟ کیوں؟ وہ 16 روپے پہ آپ کو لگانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور پیسے لیں تاکہ آپ کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور یہی وہ بے حیائی ہے جس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ فَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ خوف اور بھوک کا عذاب اس لیے نازل کریں گے کہ تمہارے کرتوت ہی ایسے ہوں گے، تم خود یہی کام کر رہے ہوگے۔ تو یاد رکھیے گا آج ہمارے اوپر ایک بھوک کا عذاب ہے، ایک کرونا کا عذاب ہے، سکول ہمارے بند ہیں، کاروباری مراکز ہمارے بند ہیں، باہر حج پہ بھی ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم خود ہی اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ نے کوئی فوج تو نہیں نازل کی ہوئی کہ یہ نہ کرے، اللہ کہہ رہے نہیں ہم فوجیں نہیں نازل کرتے، ہم حکم دیتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی اس عذاب سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں زبان سے، اور وہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں، سارا خود نہ کھا جائیں، اپنے محلے میں رہنے والے یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بیکار، لاچار لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اگر ان کی ضروریات پوری کریں گے تو یہ شکر ہوگا، عملی شکر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اعلان کر دیجئے اگر تم لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لنزیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ نے قانون ہے اللہ کا کہ شکر کرنے والوں کو میں زیادہ عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔